بھی لوگ موجود ہیں، ان سب کا اگر ایک ہم مشترکہ کامن حوالہ دیکھیں تو وہ کتاب ہے. اور کراچی آرٹس کونسل جو ہے یہ اپنے عالمی اردو کانفرنس کے موقع پہ اور دوسرے موقعوں پہ بھی کتابوں کی رونمائی جو ہے ان کی تقاریب منعقد کرتا رہتا ہے. آج بھی اس وقت میرے پاس جو کتابیں موجود ہیں اور ان پہ گفتگو کرنے والے لوگ موجود ہیں، میں ان کو بلانا چاہوں گی، میں نام پکاروں گی اور وہ لوگ یہاں پہ تشریف لاتے جائیں گے. سب سے پہلے میرے پاس کچھ محبت کچھ بے بسی انور سر رائے کی کتاب اور اس کا تعارف پیش کرنا ہے محمد احمد شاہ نے. اس کے بعد مقدس گناہ نینا عادل کا ناول ہے جس کا تعارف نجیبہ عارف پیش کریں گی. خوشبو کی دیوار کے پیچھے محمد حمید شاہد کی خود نوشت ہے جس کا تعارف پیش کریں گے سید کاشف رضا. اور ثروت زہرا کی نظموں کی کتاب کتنے یگ بیت گئے، یہ اس کا تعارف پیش کرنا ہے فاطمہ حسن صاحبہ نے. میٹھے نل کے نجیبہ عارف کی کتاب ہے جس کا تعارف پیش کریں گے ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب. ضیاء الحسن صاحب سے بھی میں گزارش کروں گی کہ وہ بھی تشریف لے آئیں. اور اس کے بعد فروخ یار کی کتاب عشق نامہ شاہ حسین، اس پہ تعارف پیش کریں گے جامی چانڈیو صاحب. آپ اتنے بڑے نام، اتنے بڑے مصنف اور ان پہ بات کرنے والے بھی، اور ثروت زہرا بھی تشریف لے آئی ہیں، بہت شکریہ، تشریف لائیے. انور سن رائے کی کتاب کچھ محبت کچھ بے بسی، اس پہ محمد احمد شاہ صاحب نے بات کرنی تھی لیکن وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے موجود نہیں ہیں، تو ان کی جگہ اخلاق احمد صاحب تشریف لائیں گے اور وہ اس پہ بات کریں گے. اخلاق احمد صاحب، میرے خیال میں ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پروگرام پہلے ہی کافی وقت سے تاخیر سے شروع ہوا ہے. تو ہم سب سے پہلے میں نجیبہ عارف صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ نینا عادل کی کتاب مقدس گناہ جو ایک ناول ہے اور نینا عادل کا پہلا ناول ہے، اس سے پہلے ان کی شاعری کی کتاب شب کے نام سے آ چکی ہے اور پذیرائی حاصل کر چکی ہے. اور مقدس گناہ پہ بھی ہمیں بڑے بڑے ناموں نے، ایون سرحد پار سے بھی اس پہ بڑے اچھے تبصرے ہوئے ہیں. اور اس کا تعارف پیش کریں گی نجیبہ عارف. نجیبہ عارف خود کو، ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے اس جو عالمی اردو کانفرنس چل رہی ہے اس میں مختلف سیشنز میں شریک ہو رہی ہیں اور اپنی علمی گفتگو سے ہم سب کو محظوظ کر رہی ہیں، مستفید کر رہی ہیں. نجیبہ عارف صاحبہ خود شاعر ہیں، محقق ہیں، اس کے علاوہ آج کل وہ اکیڈمی آف لیٹرز کی چیئر پرسن ہیں. تو سب سے پہلے میں انہی سے گزارش کرتی ہوں نجیبہ عارف صاحبہ سے کہ وہ کچھ گفتگو فرمائیں. یہ ناول ہے میرے ہاتھ میں، یہ کتاب ہے آزاری. یہ واحد مضمون تھا جو میں لکھ کر لائی تھی، لیکن اتفاق یہ کہ لکھا ہوا بھول آئی، تو اب میں موبائل سے دیکھ کر پڑھ رہی ہوں. مقدس گناہ ایک چونکا دینے والا ناول. نینا عادل کا ناول مقدس گناہ میں نے کئی قسم کے ذہنی تحفظات کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تھا. ناول کے عنوان سے مجھے سنسنی خیزی اور توجہ طلبی کی ناگوار سی کیفیت محسوس ہوئی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس بظاہر سطحی سے عنوان سے مصنفہ زندگی کے تجربے اور دانش میں گندھی ہوئی کیسی عمیق ذہنی اور فکری صورتحال کشید کر لیں گی. ناول کے بیانیے نے آغاز ہی سے مجھے باندھ دیا. یہ بندھن نہ تو کسی نام نہاد رواں دواں بیانیے کا نتیجہ تھا، نہ کہانی کی بنت ایسی چست اور گٹھی ہوئی تھی کہ توجہ ادھر ادھر نہ بھٹکتی. اس کے برعکس ناول قدرے بکھراؤ کے ساتھ شروع ہوا تھا. کراچی جیسے میٹروپولیٹن کے کثیر الجہت مسائل اور المناک صورتحال کے پس منظر میں ایک حاملہ عورت کی جسمانی تکلیفوں کا بیان اور ان کی مدد سے اس کی گہری نفسیاتی الجھنوں کا اظہار، یہ بتانے کے لیے
کافی تھا کہ یہ ناول محض کہانی گھڑنت کا کھیل نہیں ہے۔ 350 صفحات پر مشتمل ناول مسلسل قاری سے ہم کلام رہتا ہے، کبھی کچھ بتاتا، کبھی کچھ پوچھتا ہوا، کبھی ایک دستاویز کا روپ دھارتا ہوا، کبھی صحافیانہ انداز اختیار کرتا ہوا، کبھی محققانہ انداز میں، کبھی نیم تاریخی اسلوب میں، مگر ان سب اطوار پر شدت احساس میں گندھی ایک تخلیقی فکر کا سوز حاوی ہے، جو بیک وقت جگر تک بھی پہنچتا ہے اور دماغ تک بھی۔ قرۃ العین حیدر کے ناول اس ہنر کا نقطۂ عروج ہیں، جس کے نتیجے میں سوز جگر اور سوز دماغ یکجان ہو جاتے ہیں۔ نینا عادل نے بھی اسی راہ کو اختیار کیا ہے، اور کیا خوب اختیار کیا ہے۔ پہلے ہی ناول سے ان کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ اس راہ پر بہت دور تک جائیں گی۔ آرٹ کے مختلف مظاہر اس ناول میں پوری آن بان کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں اور اپنی معنویت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ رقص، شاعری، موسیقی، مصوری کس طرح زندگی سے جڑتے اور اسے خاک ہونے سے بچاتے ہیں، اور سیاست اور معاشرت کے خم و پیچ کیسے افراد کی نجی زندگیوں سے کھیلتے اور انہیں پامال کرتے ہیں، ناول ان میں سے کسی معاملے سے نظر نہیں چراتا۔ اس ناول نے بیک وقت کئی حساس ترین موضوعات کو چھیڑا ہے۔ مثال کے طور پر ناول کے عنوان سے اخذ ہونے والا ایک اہم مرکزی خیال یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بغیر زندگی کا دائرہ مکمل نہیں ہوتا۔ عام بشری گناہ ہی نہیں، ان میں کچھ مقدس گناہ بھی شامل ہیں جو زندگی کی تخلیق اور تقدیر کا لازمی جزو ہیں۔ یہ مقدس گناہ مشیت ایزدی کے رازدان اور اس کی مصلحتوں اور منشا کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگرچہ ناول کا غالب بیانیہ عورت کے جسم، ذہن اور روح کے اسرار سے الجھا ہوا ہے، مگر یہ تصویر یک رخی نہیں، یعنی کہ عورت کی کئی معاملات میں بے بسی اور لاچاری کے اظہار کے باوجود یہ ویسا مقبول عام تانیسی بیانیہ نہیں جس میں عورت ہمیشہ مظلوم اور مرد ہمیشہ ظالم ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ یہ صرف عورت کے گرد گھومتا ہوا بیانیہ ہو، اس ناول میں ایسے توانا مردانہ کردار تخلیق کیے گئے ہیں جنہیں پڑھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ کسی عورت کی تخلیق ہے۔ آرٹ، جنس، سیاست، صحافت، نفسیات، فلسفے اور روحانیت کے منطقوں میں گھومتے پھرتے یہ کردار کہیں طویل مکالمے بول کر تو کہیں لمبے لمبے خط لکھ کر اپنی ذہنی ریاضت کا حاصل بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ دراصل یہ بیانیہ مرد اور عورت کی حریفانہ کشاکش پر مرکوز نہیں، بلکہ ان حالات و واقعات کے جبر پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو مخصوص افراد کو کسی خاص سمت میں ڈھال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں بظاہر ولن دکھائی دینے والے کرداروں سے بھی ہمدردی پیدا کرنے کا رویہ نظر آتا ہے۔ ایسے کردار ہمیں مرد اور عورت دونوں کے روپ میں ملتے ہیں۔ تہذیبی تصادم، نو آبادیاتی نظام کے دونوں طرف موجود اکائیوں کی ذہنی فضا، محرکات اور استدلال، ہندوستان کی تاریخ، سیاست اور تہذیب کے مسائل، تقسیم کے بعد پاکستانی معاشرے بالخصوص کراچی جیسے شہر میں مختلف طبقوں کے افراد کی زندگیوں میں سلگتے ہوئے انگارے، انسانی فطرت کی بلعجبی، جنس، محبت، نفرت اور وحشت کی کار فرمائی، مرد اور عورت کی نفسیات میں گہرے اترتے ہوئے آئلی زندگی کے خاموش مگر فیصلہ کن عوامل، اور سب سے بڑھ کر یہ حقیقت جس کا اظہار بتکرار ملتا ہے کہ جو بچے لگاؤ، محبت اور انسیت سے خالی جنسی عمل کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں، ان کے ذہنی اور نفسیاتی کوائف میں ایک خاص نوع کی کجی، ایک ڈیڑھ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ان افراد کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہونے والے عوامل عام طور پر گرد و پیش کی کسی غیر معمولی صورتحال کا نتیجہ سمجھے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ عوامل اس صورتحال کا نتیجہ نہیں، اس کا سبب ہوتے ہیں۔ یوں دو افراد کے درمیان قائم ہونے والا ایک انچاہا تعلق معاشرے کی بافت میں دراڑ پیدا کرنے اور سماجی ڈھانچے کی شکست و ریخت کا ذمہ دار نظر آتا ہے۔ نینا عادل نے اس حقیقت کو بے دھیانی یا بے نیازی سے نہیں، گہرے شعور اور غور و فکر کے بعد اپنے ناول کا پس منظری ماحول بنایا ہے۔ انہوں نے اس ماحول میں انسانوں کی بنیادی فطرت پر سوال اٹھایا ہے۔
کہ تہذیبی ترقی کیا انسانی فطرت میں کوئی بنیادی نوع کی مستقل تبدیلی پیدا کرنے پر کامیاب رہی ہے، یا نام نہاد ارتقاء کی نوعیت محض عارضی ہے اور موقع ملتے ہی انسان کسی نہ کسی عقیدے، نظریے یا وابستگی کا سہارا لے کر آج بھی بلا جھجک اپنی بہیمانہ فطرت کا اس بات کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ یہ اور اس نوع کے دیگر فلسفیانہ مباحث جو اس ناول میں اٹھائے گئے ہیں، زیادہ تر ناول کے کرداروں اور واقعات کی مدد سے اظہار پاتے ہیں، مگر کہیں کہیں راوی خود بھی بول اٹھتا ہے۔ راوی کی اس دخل اندازی کے باوجود قصے کی دلچسپی کم نہیں ہوتی۔ نوسٹیلجیا اور عصری شعور کے تال میل سے ناول کا بیانیہ طاقت حاصل کرتا ہے۔ پلاٹ اکہرا اور ان معنوں میں گٹھا ہوا نہیں کہ علت و معلول کی ایک سیدھی لکیر کی طرح آگے بڑھتا جائے۔ اس میں کئی دائروی گردشیں، ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان جست کی دلچسپ مثالیں اور جگساؤ پزل کے مانند طرح طرح کے ٹکڑے جوڑ کر نقش بنانے کا ہنر نمایاں ہے۔ مصنفہ کا اسلوب اپنی جگہ بے حد منفرد ہے، جو بیشتر 19ویں صدی کے نصف آخر اور 20ویں صدی کے اوائل کی اردو معلّہ کی جھلک پیش کرتا ہے۔ اس میں جا بجا فارسی کہاوتیں اور اردو اور فارسی اشعار بے ساختگی سے ٹانکے گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ معاصر اسلوب بھی حسب ضرورت نظر آتا ہے، جس میں انگریزی الفاظ اور جملوں کی کثرت ہے، اور خاص بات یہ کہ پاکستان کی تقریباً سبھی علاقائی زبانوں جیسے پنجابی، سندھی اور پشتو کے کچھ نہ کچھ جملے مل جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ ناول اردو فکشن میں مستقل مقام کا حامل اور ایک بے حد اہم اضافہ دکھائی دیتا ہے، اور نینا عادل اس تخلیق پر داد و تحسین کی مستحق ہیں۔ اپنی بات کے اختتام میں تائید کے طور پر محمد سلیم الرحمن صاحب کے چند جملے پڑھنا چاہتی ہوں جو انہوں نے اس ناول کے بارے میں لکھے۔ محمد سلیم الرحمن صاحب لکھتے ہیں، فکشن کی دنیا میں نینا عادل کا پہلا قدم ہی اس قدر خوش آئند اور باکمال ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کئی نسلوں کی سرگزشت پر مبنی یہ ناول یکے بعد دیگرے سانحات اور ہتک آمیز رویوں کا گرداب معلوم ہونے کے باوجود امید و بیم یا رجائیت کے احساس کے ساتھ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ نینا عادل جو معروف شاعرہ بھی ہیں، اب نہایت اعتماد کے ساتھ ایک ممتاز ناول نگار کی حیثیت سے شناخت کی جا سکتی ہیں۔ انکوٹ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ، آپ نے ناول کا بہت اچھا تعارف پیش کیا، اور میرے خیال میں نینا عادل بھی بہت خوش ہوں گی، ان کا پہلا ناول ہے اور اس پہ بہت اچھی آراء جو ہیں وہ کتاب پہ بھی موجود ہیں، اور ابھی اس وقت بھی جو تعارف ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسری کتاب کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حمید شاہد، ان کی کتاب اس وقت جو ہے وہ موجود ہے، اور خوشبو کی دیوار کے پیچھے، یہ ان کی خود نوشت ہے۔ محمد حمید شاہد تمغہ امتیاز رکھتے ہیں اور نامور شخصیت ہیں، افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، نقاد ہیں، اس کے علاوہ حیرت کا باغ اور مٹی آدم کھاتی ہے سمیت 25 کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو اس نامور شخصیت کی یہ جو خود نوشت ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی جاندار اور شاندار ہوگی۔ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کاشف رضا۔ سید کاشف رضا بھی جو ہیں، ان کے کوئی تعارف اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی بتاتی چلوں کہ جرنلسٹ ہیں، شاعر ہیں، ناول نگار ہیں۔ محبت کا محل وقوع ان کی شاعری کا ایک مجموعہ، اس کے علاوہ 4 درویش اور 1 کچھوا انعام یافتہ ناول بھی لکھ چکے ہیں، اس وقت موجود ہیں، اور یہ تعارف کروائیں گے خوشبو کی دیوار کے پیچھے۔ جی کاشف۔ بہت شکریہ ناصرہ اور یہاں بیٹھے ہوئے کاشف 1 منٹ سے میں معافی چاہتی ہوں، اخلاق احمد سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں، کیونکہ انہوں نے انور سن رائے کی کتاب پہ اپنا تبصرہ پیش کرنا ہے اور وہ موجود ہیں، تو آ جائیں، ان کی کرسی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ جی کاشف۔
کھڑکی سے دیکھ لینا. کھڑکی ذرا خطرناک ہے تو اخلاق صاحب کو ذرا دیکھ لیجیے گا. اخلاق صاحب جب اوپر آ رہے ہیں بہت شکریہ جی کاشف. ناصرہ اور یہاں بیٹھے ہوئے احباب. یہ محمد حمید شاہد صاحب کی جو سوانح عمری ہے خوشبو کی دیوار کے پیچھے، یہ دو حوالوں سے بنیادی طور پر بہت اہم ہے. ایک تو یہ کہ یہ ایک فکشن نگار کی سوانح عمری ہے. تو فکشن نگار کی جب بھی ہم سوانح عمری ہم پڑھتے ہیں تو اس سے توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بہت اچھی طرح لکھی ہوئی ہے ہوگی جیسے کہ یہ ہے. دوسری یہ کہ اس میں جو ان کا فکشن ہے، یہ ساری عمر کا ان کا جو فکشن ہے، ان کے افسانے ہیں، ان کا جو ناول ہے، ان کے ڈانڈے ہمیں اس سوانح عمری سے ملتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی ان کی تفہیم کرنا چاہے محمد حمید شاہد کے فکشن کی، ان کے ناول کی، ان کے افسانوں کی، تو اس کے نشانات کچھ کرداروں کے، کچھ صورت احوال کے وہ ہمیں سوانح عمری میں ملیں گے. اور بہت اچھی لکھی ہوئی ہے. اس میں متنوع اسالیب استعمال کیے گئے ہیں. مثلاً ایک تو یاد کا اسلوب ہے جس میں انہوں نے اپنے بچپن کو کریدا ہے. اور کسی بھی ادیب کا بچپن جو ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بنتا ہے بعد میں اس میں اس کا بچپن اور اس کا لڑکپن بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو محمد حمید شاہد نے اس کو مفصل لکھا ہے. ہمارے کچھ ایسے بھی سوانح عمری نگار ہیں جنہوں نے اپنے صرف بچپن اور لڑکپن پر ہی محدود رکھا ہے، لیکن محمد حمید شاہد اس سے آگے بھی گئے ہیں. تو وہ جو حصہ ہے اس کا اسلوب جو ہے وہ اس میں انہوں نے فکشن سے بہت زیادہ مدد لی ہے. اس کے بعد پھر جو اس کا باقی دو حصے ہیں، جو دوسرا حصہ ہے اس میں ادیبوں سے متعلق ان کا اظہار خیال بھی ہے، ان کے ساتھ جو دوستیاں رہیں، ان کے ساتھ جو عمر بھر کا تعلق رہا، اس کا احوال انہوں نے قلم بند کیا ہے. اور تیسرے حصے میں کچھ ان کی جو ہیں سفر ان کو درپیش رہے ادب کے تعلق سے، جو پاکستان کے اندر بھی اور بیرونی دنیا میں بھی جہاں جہاں انہوں نے سفر کیا، ایون چائنا بھی گئے، اس کا احوال انہوں نے درج کیا ہے. ان کی سوانح عمری میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادیب مجھے لگتا ہے کہ بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں. اگر ایک طرح سے بائفرکیشن کی جائے، ایک وہ ادیب ہوتے ہیں جو گھر کے باغی ہوتے ہیں اور گھر سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، یا گھر میں انہیں محبت نہیں ملی ہوئی ہوتی، تو وہ ان کے ہاں ایک دوسری قسم کا ادب ہمیں ملتا ہے جس میں بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے. وہ بے چینی اور بے قراری تو دوسرے قسم کی ادیبوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن محمد حمید شاہد کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جو جس میں روایتیں بہت مضبوط تھیں، اور گھر والوں سے ان کا تعلق جو ہے ہمیشہ بہت مضبوط نظر آتا ہے. اور انہوں نے اپنے سبھی گھر والوں کو بہت محبت اور اس سے زیادہ کہنا چاہیے لگاؤ کے ساتھ یاد کیا ہے. یعنی جو ان کی اٹیچمنٹ تھی دادا دادی کے ساتھ، نانا نانی کے ساتھ، والد والدہ کے ساتھ، اپنے باقی رشتہ داروں کے ساتھ، وہ بہت گہری تھی. اور وہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ ان کی شادی کے بعد بھی برقرار رہی. اور اس میں کی جو اہلیہ ہیں، جو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنی ان کی دیوانی ہے کہ یہاں تصویریں بنا رہی ہیں، تو ان سے بھی ان کی وہ اٹیچمنٹ جو ہے نظر آتی ہے. اور وہ اٹیچمنٹ دو طرفہ ہے. اس سے انہیں جو سکون ملا وہ بھی ان کی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے، ان کی سوانح عمری میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک بہت جو گھریلو معاملات ہیں وہ بہت ان کی طے شدہ ہیں. اچھا، اس میں جو جیسے ان کی والد اور والدہ ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو ان کے والد صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت حساس آدمی تھے. خاص طور پر سن 71 کے سانحے کے بعد ان پر جو اثرات ہوئے اور وہ بہت انہوں نے خاموش تباہ ہو گئے، تو ان کی اس خاصیت کے اثرات، یعنی ان کی حساسیت کے، اور پھر سن 71 کے سانحے سے جو متاثر ہوئے وہ حمید شاہد صاحب میں آئے. ان کا جو ناول ہے مٹی آدم کھاتی ہے، اس کی جو اوریجنیشن ہے اس کا احوال کچھ تو انہوں نے خود بھی بیان کیا ہے، اور کچھ ہم ان کی سوانح عمری میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک والد ہے، وہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ وہ تندرست اور توانا ہے، لیکن اس کو پھر زوال کا شکار دیکھتا ہے، اس کی صحت گرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس پر کیسے اثرات ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو فکشن انہوں نے بنایا وہ تو ہمارے سامنے فکشن کی صورت میں ہے، لیکن وہ جو پروسیس تھا اس کا بیان اس سوانح عمری میں ہے. تو یہ سارے جو ان کے جو ابتدائی حالات ہیں، جو بچپن میں شرارتیں کرتے تھے،
یا جیسا ان کا فیملی سے تعلق تھا، تو وہ یہاں بہت تفصیل سے بیان ہوئے ہیں. اور ان کے فکشن کو سمجھنے کے لیے وہ ساری چیزیں اگر آپ پڑھیں، آپ نے فکشن ان کا پہلے پڑھا ہوا ہے، تب آپ کو دلچسپی پیدا ہوگی اس سے، اس سوانح عمری سے. اور اگر آپ نے سوانح عمری پڑھی ہے تو لا محالہ آپ کی دلچسپی ان کے فکشن سے پیدا ہوگی. اس کے بعد انہیں جب بچپن میں کردار ملے، ان کے بارے میں بھی ان کے بہت چھوٹے چھوٹے اسکیچز ہیں. جیسے ایک چاچا گل محمد ہے، اس کا کردار ہے کہ وہ ایک درزی تھا، اس کی فیملی درزی کی فیملی کی تھی، اس کی بیوی تھی بختاں، اس کی کہانی ہے. وہ بہت ہی ایک زبردست کہانی ہے. اور عام انسان کی کہانی جو ہے وہی زبردست ہوتی ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اگر فکشن نگار یا کوئی بھی شاعر اس کی اپنی زندگی بہت ڈرامائی نہ گزری ہو، تو اس کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی کے ڈرامہ سے، ان کی زندگی کے حالات و واقعات سے، ان کی ٹریجڈی یا کامیڈی سے وہ مدد لے سکتا ہے. اس کے ڈانڈے بھی یہاں ملتے ہیں. تو وہ کردار جو ان کی زندگی میں ہیں وہ اس میں نظر آتے ہیں. ایک دلچسپ بات جو آپ کو شاید معلوم نہ ہو وہ بھی اس میں ہے. یہ تو ہمیں تو معلوم ہے کہ حمید شاہد صاحب کے فکشن میں سیاسی شعور نظر آتا ہے، عصری شعور نظر آتا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس سوانے سے آپ کو معلوم ہوگی کہ وہ بچپن میں، لڑکپن میں خاص طور پر سیاست سے بڑی دلچسپی تھی ان کی، اور عملی سیاست میں شریک تھے، بلکہ 2 دفعہ تو قید بھی رہے. سن 71 کے بعد سن 77 کی تحریک میں بھی شامل تھے. اب وہ جس جماعت میں، جس اسٹوڈنٹ یونین میں شامل تھے، ان کا نام انہوں نے نہیں لکھا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ تھے. بعد میں اس کو آؤٹ گرو کر دیا انہوں نے. ہم جو ان کا فکشن پڑھتے ہیں یا جو ان کے سروکار دیکھتے ہیں، سیاسی سروکار، وہ اب اس سے مختلف ہیں جو کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے تھے. لیکن بطور ایک نوجوان کے وہ اس سے متاثر تھے. اس میں ایک وجہ ان کے والد صاحب کی بھی تھی، جو کہ مولانا مودودی کی فکر سے متاثر تھے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت تھی، جو ان کے خاص طور پر والد نے سے ان کو ورثے میں ملی تھی. اور جو گھریلو ماحول تھا وہ بھی بعد تک ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے کہ پہلی ان کی جو کتاب تھی وہ پیکر جمیل انہوں نے سیرت پر لکھی. تو جو مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور جو روایت سے ان کا رشتہ ہے، وہ مضبوط رشتہ ہمیں ان کی تحریروں میں، ان کے فکشن میں بھی نظر آتا ہے. اس کے ڈانڈے ان کے سوانح عمری میں نظر آتے ہیں. ایک اور چیز جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ ان کی جو سوانح عمری ہے، اس سے لگتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا فکشن کہاں سے پھوٹا ہے. جیسے بہت سے جو واقعات ہیں، بہت سے افسانے ہیں، ان کے نشانات آپ کو ان کی سوانح عمری میں مل جائیں گے. مثلاً جو ان کی اہلیہ ہیں یاسمین، ان کے ساتھ شادی کیسی ہوئی، پھر اس کے بعد ان سے تعلق کیسا رہا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنے جو فکشن ہے اس میں بھی بیوی کا کردار آتا ہے. اس سے پہلے منٹوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اہلیہ ہے صفیہ، ان کا تذکرہ وہ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے بعد سب سے زیادہ انہوں نے تذکرہ کیا. اور یہ اس میں کوئی خوف کی وجہ سے نہیں کیا، یہ ضرورت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اور جیسی ان کی زندگی گزری اس کی وجہ سے. ایک ان کا افسانہ ہے سجدہ، تو وہ اتنا زیادہ سوانحی ہے کہ انہیں وہ سوانح عمری میں جب اس مرحلے کا ذکر کرنا تھا کہ ان کی شادی کیسی ہوئی، تو انہوں نے افسانے کے ہی اقتباسات اس میں کوٹ کر دیے. پھر اس کے علاوہ جیسی ان کی زندگی رہی، بینک میں وہ تھے اور مختلف علاقوں میں رہے، وہ جیسے مری میں رہے، تو ان کا جو مشہور افسانہ ہے، بہت عمدہ افسانہ برف کا گھونسلہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. اور جو حقیقت کی آنچ ہے اس سے یہ فکشن میں کام لیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہی جو ہمیں ایمپتھی کریٹ کر پاتے ہیں وہ اپنے فکشن میں، اپنے افسانوں میں، وہ اسی وجہ سے کریٹ کر پاتے ہیں. پھر ان کا جو ناول ہے مٹی آدم کھاتی ہے، وہ بہت انٹینس ہے. اور ہم جو لوگ باہر، ہم عام قارئین ہوں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ سن 71 کے سانحے سے سن 71 کے سانحے پر ایک آدمی اتنا انٹینس ناول کیسے لکھ سکتا ہے، اتنا جذباتی طور پر اس میں انوالو کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ بھی ہمیں اس سوانح عمری سے ملتی ہے کہ ان کے والد صاحب پر بڑا گہرا اثر اس صدمے کا ہوا تھا. اس کے بعد یہ ناول ان کے ذہن میں رہا. لکھا انہوں نے بہت بعد میں، لیکن جیسے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ اگر وہ ناول نہ لکھتے تو وہ شاید اپنی زندگی میں معنویت نہ پیدا کر سکتے، یا اپنی زندگی میں جو معنویت تھی اس کو آشکار نہ کر پاتے. ان کے والد صاحب میں جو میں نے کہا کہ ان کے ایک فکشن نگار کے یا افسانہ نگار کے کچھ ڈانڈے ان میں بھی تھے. جیسے کہ انہوں نے ایک مرتبہ انہیں کہا کہ جو
فکشن ہوتا ہے یا وہ ایک پوسٹ کا آدمی جو ہوتا ہے وہ پوسٹ کی طرح ہوتا ہے، یعنی حلال اور حرام کا مجموعہ. یعنی پوسٹ کے دودھ کو اگر خشک کر لیا جائے تو اس سے افیون بنتی ہے، اور اگر اس کے دانے نکال دیے جائیں تو وہ خشخاش بنتی ہے جو کہ حلال ہوتی ہے، ساری کھاتے ہیں. تو یہ ان کی زندگی سے جو گہرا تعلق ہے وہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے. پھر ادبی دوستوں کا جو انہوں نے تذکرہ کیا تو اس میں صرف ان کی زندگی کا تذکرہ نہیں کیا، ہمیں ان میں ان کی تنقیدی آراء بھی مل جاتی ہیں. اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ جن دوستوں کو آپ جانتے ہیں ان کے فکشن یا ان کی شاعری کے بارے میں آپ جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ ان کے فکشن اور شاعری کا ان کی زندگی سے تعلق آپ کو معلوم ہوتا ہے. اس کو جوڑ کر آپ جو بتاتے ہیں ان کے فکشن کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، وہ بہت اہم ہوتا ہے. تو اس طرح انہوں نے منشا یاد اور باقی جو دوست تھے ان کے بارے میں بتایا ہے. تو بنیادی طور پر یہ کتاب بہت اہم اس لیے ہے کہ یہ ان کے فکشن کو سمجھنے کے لیے بڑی معاون ثابت ہوگی. جس کو ان کے فکشن سے دلچسپی ہے اسے سوانح پڑھنی چاہیے، سوانح سے دلچسپی ہے تو فکشن پڑھنا چاہیے. بہت شکریہ کاشف، بڑے خوبصورت الفاظ میں اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اس کتاب کا تعارف کروایا جو محمد حمید شاہد کی خود نوشت ہے اور اس کا نام ہے خوشی کی دیوار کے پیچھے. یہ میرے ہاتھ میں چونکہ کتاب ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ میں دکھاؤں آپ لوگوں کو اور آپ خریدیں، پڑھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. اب ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف. ہمارے ساتھ ویسے تو ایک کہکشاں موجود ہے اس وقت اسٹیج پہ، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیسی اچھی خوبصورت کتابیں، کیسے خوبصورت اور بڑے مصنف اور ان پہ گفتگو کرنے والے لوگ بھی کیسے کیسے ہیں. تو اگلی جو کتاب ہے وہ ہے کتنے یگ بیت گئے. ڈاکٹر ثروت زہرا یہ آ گئی ہیں امریکہ میں، آج کل یہ قیام پذیر ہیں. بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ خود شریک ہوئی ہیں. ویلکم. اور یہ ان کی نظموں کی کتاب ہے، بہت اچھی نظم کہتی ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں ثروت زہرا. کتنے یگ بیت گئے ان کی نئی کتاب ہے نظموں کی. اور اس پہ جو گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں. نسائی شاعری میں بہت توانا اور بھرپور آواز، اس کے علاوہ بہت سے کارنامے ہیں ان کے جس میں اردو باغ شامل ہے، اور آج کل کراچی آرٹس کونسل کی جوش ملیحہ آبادی لائبریری کی انچارج ہیں اور اس میں خوبصورت اضافے کیے جا رہی ہیں. تو فاطمہ حسن صاحبہ آپ سے گزارش ہے کہ تعارف پیش کریں کتنے یگ بیت گئے. میرے ثروت زہرا کے مجموعے کتنے یگ بیت گئے کا ایک مطالعہ مختصراً وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پیش کر رہی ہوں. روایت، ترقی پسندی اور جدیدیت، ان تینوں ادبی تحریکوں کے اثرات کے ساتھ لکھنے والوں خصوصاً شعراء کی ایک نسل 70 کی دہائی میں شعری افق پر نمودار ہوئی. اس نسل نے عصر حاضر کے تخلیقی رجحانات کی نشاندہی کی اور خصوصاً شاعری میں نظم گوئی کو اہمیت دی. اس نسل کے شعراء نے نظم میں حیت اور اسلوب کے تجربے کیے، شعوری اور غیر شعوری طور پہ عالمی ادب سے بھی متاثر رہے. کراچی میں ثروت حسین، افضال سید، پروین شاکر، شاہدہ حسن، ایوب خاور، عذرا عباس، انور سدرائے، تنویر انجم اور ان کے ہم عمر تقریباً سبھی لکھنے والے نظم گوئی کی جانب سنجیدگی سے متوجہ رہے. غزل میں بھی انہوں نے روایتی ڈکشن اور تراکیب سے اجتناب کا رویہ اپنایا. پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو انہی کے تسلسل میں اس شہر کی 2 شاعرات کا ذکر میں اس لیے صرف کر رہی ہوں کہ مختصر رہوں. عشرت آفرین اور ثروت زہرا اردو ادب کے قارئین کو متوجہ کرتی نظر آتی ہیں. ان دونوں شاعرات کا تعارف عالمی یوم خواتین پر انجمن تجارت ملازمت و زراعت پیشہ خواتین کی جانب سے منعقدہ کل پاکستان مشاعروں میں ہوا. جب یہ دونوں ادب کے منظرنامے میں داخل ہوئی تھی تو خواتین کی سماجی اور ادبی تنظیمیں ان کی پشت پناہی کے لیے سرگرم تھیں. علمی و ادبی ماحول شاعرات کو ان کی شناخت کے ساتھ
तस्लीम कर रहा था। अदा जाफरी, जहरा निगाह, किश्वर नाहिद, फहमीदा रियाज के बाद परवीन शाकिर और शाहिदा हसन के शायराना तशख़्ख़ुस पर शक व शुबे का इजहार नहीं किया जा रहा था। अब शायरात को तस्किरों के ज़नाना डब्बे में बिठाकर उनके आदाद व शुमार पेश करने का रवैया तब्दील हो गया था। इन शायरात के तख्लीकी कारनामों ने तारीख़ अदब के दरवाज़े पे पड़े उस कुफ्ल को खोलने पर मजबूर कर दिया था जिसने तारीख़ के इस बाब को बंद कर रखा था। तरक्की पसंद तहरीक ने औरत के इंसानी वजूद को तस्लीम करने की राह दिखाई तो जदीदियत की इंसान मरकज़ियत ने इसके दाखिली एहसासात को अहमियत दी। इस सूरत हाल में जब हम असरी शेरी रवैयों का जायज़ा लेते हैं तो 70 और 80 की दहाई में लिखने वाली नस्ल अपने इजहार में ज़्यादा सच्ची और तजुर्बों में अहद का इदराक व शऊर समेटे नज़र आती है। सरवत ज़हरा ऐसी ही शायरा हैं जो अपने अहद से नबर्दाज़मा रही और वो लिखती रहीं जो असरी सच्चाई है। इसके लिए सरवत ने जो उसलूब और डिक्शन अपनाया वो भी इनकी अपनी नस्ल का है। सरवत ज़हरा अपनी शेरी रवैये में जदीद शोरा से मुतासिर हैं। अगरचे नज़मों के मौज़ूआत मुतनव्वो हैं मगर उसलूब और फ़िक्री वाबस्तगी पर गुफ्तगू करते हुए वो जदीद शोरा का हवाला ही पेश करती हैं। नज़रियाती तौर पर तरक्की पसंदी से वाबस्ता होकर भी अदबी रवैये में बने बनाए नज़रियाती साँचे से आज़ाद होकर लिखना बहुत मस्बत रवैया है जिसने सरवत को अपना शेरी उसलूब और दायरे इजहार को वुसअत देने में गैर शऊरी तौर पर मदद दी है। इन्होंने रिवायत से बहर और औज़ान तो लिए मगर मौज़ूआत और लफ्ज़ियात इनकी अपनी है और पूरी शेरियत के साथ अदा की गई है। वालिद से रिवायती असनाफ और अरूज का इल्म हासिल करने के बावजूद इन्होंने नसरी नज़में भी लिखी हैं। इसकी वजह इनकी अपने अहद से गहरी वाबस्तगी और इजहार की सच्चाई है। वो पूरी दयानतदारी और बग़ैर किसी मुनाफ़क़त और समझौते के अपने शब व रोज़ जिस तरह बसर कर रही हैं और जिस मुसल्लत करदा हालात से नबर्द आज़मा है इसको अपने ही डिक्शन में लिख रही हैं। सरवत ज़हरा का इनफरादी डिक्शन और अंदाज इनके पहले मजमुए जलती हवा का गीत से ही वाज़े हो गया था। इनकी नज़मों के दोनों मजमे वक्त की कैद से और ये जो अब आया है कितने युग बीत गए, कोई भी नज़्म पढ़ लीजिए सरवत शायरी के शफ़ाफ आईने पर अपने अहद की तलखियों को मुनक़्क़िस करती नज़र आएंगी। कितने युग बीत गए कि पहली नज़्म हीर की खूंटी इसकी एक वाज़े मिसाल है। वक्त की दीवारों के भीतर वारिश शाह की हीर की खूंटी तूने मेरे दिल के लिबादे किस लम्हे में मांग लिए हैं। वक्त बरहना सरतापा हैरान खड़ा है ख्वाब सरा के 9 दरवाजे, ख्वाब सरा के 9 दरवाजे, हर दरवाजे पर 100 वादे, लेकिन हस्त का अंदर बाहर सहरा सा वीरान पड़ा है कच्ची मिट्टी के गुड़ों। वाह, बहुत अच्छा। आज जब हम अपने इर्द गिर्द के हालात पर नज़र डालते हैं तो ऐसे करबनाक इंकशाफात होते हैं जिनकी सफ़ाकियों को सीधे सादे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। यहाँ इजहार की वो सतह चाहिए जहाँ आँखों में आंसू के बजाय होठों पर जहर खंद मुस्कुराहट आ जाए। हमें आज के अदब में ये कैफियत और हालात की सफ़ाकियत लायानियत की हद तक इजहार पाती नज़र आती है। सरवत की नज़्म ये तुम्हारे अक़ाब तो नहीं में आज के अहद की तस्वीर देखिए। तमगा याफ्ती अक़ाबों के जस लगाई, तमगा याफ्ता अक़ाबों के ने जस लगाई और वक्त की कढ़ाई में तलने के लिए कबूतरों के पर नोच लिए। शहर के गली कूचों में जिंदा खून की सबीलों पर हमारे अरमानों से
तुम्हारे लिए परम रस बनाया गया। लंबे बूटों में गर्म रेत पर दौड़ने में और जख्मी घुटनों से रेंगते रहने में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। आगे से हमें बचाने का काम तुमको दिया गया, मगर तुम तो अंगारों को बुझाने के लिए अलाव के दहानों में हमें भर रहे हो। सुनो, आसमान से माओं के नोहों को बारिश हो रही है और ज़मीन कोख से आहें उगलने लगी है। बहुत जल्द हमारे रात और तुम्हारे दिन के बीच की सुनहरी लकीर मिटा दी जाएगी। इस मजमू में सरवत ज़हरा की चंद नज़मों के उन्वानात सुनिए जो हमारे असर की तब्दीली का पता दे रहे हैं अपनी लफ्ज़ियात में। मसलन ज़िंदगी का डेकोरम, इंतज़ारगाह बराए इकनॉमिक क्लास, ICU में ज़माना वग़ैरह हमारे असर के नए टाइम जोन में कारी को दाखिल करते हुए नज़र आते हैं, जिनका इजहार सरवत ज़हरा ने अपनी नज़्म क़यामत की मुंतज़र दुआ में किया है। टाइम जोन तब्दील करा लो, पूरब से पश्चिम का किस्सा, 7 समुंदर का रास्ता, सदियों को एक पल में निभा लो, टाइम जोन तब्दील करा लो। अच्छा, अहदे हाजिर के पुरपेच मसाइल से दो चार दियारे गैर में घर और रोज़गार में बटी हुई ये ज़हीन शायरा अपने तजुर्बों और मुशाहिदों को जब लिखती है तो आज की औरत का वो सच्चा रूप सामने आता है जो नाजुक सजी संवरी बे आवाज़ गुड़िया नहीं। सरवत ज़हरा जहाँ समाजी सियासी शऊर की झलक दिखाती हैं, वहाँ इसकी इनफरादियत गहरे निसाई शऊर के साथ ज़ाहिर होती है। इनके नज़्मे में कारी नहीं, बोल सखीरी, काक महल ने चूल्हा बदला, मरियमा जो अपनी बेटी के लिए लिखी गई है, जिक्सा पहली, खाली कोक का रोग में निसाई शऊर का बेहतरीन इज़हार है, जिसमें औरत के तजुर्बात उन लफ्ज़ियात में हैं जो इसकी अपनी हैं और पूरी शिद्दत के साथ लिखे गए हैं। इनकी शायरी में गहरी मानवियत और बातनी एहसासात उस तजुर्बे और मुशाहिदे की देन है जो इनकी ज़िंदगी में दाखिल हैं। सरवत, तुम्हें तुम्हारा अंदाज़ मुबारक हो, इसी तरह लिखती रहो। बातनी सच्चाई और तख्लीकी इजहार की सरशारी के साथ अपनी कैफियत के रिदम में तुम जो लिखोगी वही शायरी होगी। और आज तो ऐसी शायरी की ज़्यादा ज़रूरत है कि अब हमारे बदन ही नहीं, जहनों को भी चार दीवारी में महबूस करने के लिए ताकतें सरगर्म हैं। हमारी नस्लों को इल्म व दानिश से दूर रखने के लिए जो पर्दा अक्ल पर डाला गया है उसके नताइज खुलकर सामने आ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि लड़कियां फिर चादर और चार दीवारी में महसूर करके आराम व आसाइश की शय बना दी जाएं। इन पर इल्म व हुनर के दरवाजे बंद करके उन्हें सिर्फ एक ही पेशे जिस्म फरोशी के काबिल छोड़ा जाए। ऐसे में सरवत जैसी शायरा की बहुत ज़रूरत है। आखिर में इस मजमुए का उन्वान कितने युग बीत गए हैं, यही नज़्म आपको सुनाती हूँ। पिछले युग के एक खाली आंगन में कई एक यादें हैं जो खोजते खोजते रब मुट्ठियों में से फिसलता जा रहा है। किताबों के बीच सफ़ात में दबी तुम्हारी और अपनी पहली ख़त किताबत, एक तस्वीर में होठ काटती हुई पहली झिझक ख्वाब के तामचीनी मर्तबान में काई की तरह झांकती हुई असली प्यास, यादगारी मोहरों के सीने पर खुदा हुआ कायनाती सच और इसकी गुंग आवाज़, जंगालूद आईने में मुनकिस जावियों के खूनम खून उरूसी रंग, शेल्फ की दोहरी होती हुई कमरों को सहारती हमारी टूटी फूटी उम्रें, तस्वीरी फ्रेम के पीछे से झांकती हुई जंगालूद तन्हाई, चूल्हे के कगारों से चिपकी हुई याद की स्याह चिकट मैल, उम्मीद के रोशनदानों से झांकती हुई सूरज की आखिरी तेजाबी किरण, हथेली पर मदफून तुम्हारा पहला बोसा और तवे पर पड़ा हुआ एक औंधा बदन। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत और शानदार तारुफ पेश किया फातिमा हसन ने डॉक्टर सरवत ज़हरा की किताब का और उनकी नज़्मों का। और अब आगे चलते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है और अभी हमारे पास 3 और किताबें और उनका तारुफ जो है वो बाकी है।
डॉक्टर नजीबा आरिफ की किताब मीठे नल के, इनके अफसानों का मजमुआ। डॉक्टर साहिबा का तारुफ उनको वैसे भी ज़रूरत नहीं तारुफ की, और पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। तो डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब इनकी किताब मीठे नल के पे तारुफ पेश करेंगे। डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब को भी कौन नहीं जानता, लाहौर से पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, शायर, नक़ाद डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब। अच्छा, अब इधर वो माइक ठीक नहीं है, ना आप वहाँ चली जाए। बहुत शुक्रिया। नजीबा आरिफ के ये जो किताब है मीठे नल के, नजीबा आरिफ के वजूद का एक ताकतवर इजहार मीठे नलके में हुआ है। ये अफसाने एक सतह पर शख्सी वारदात हैं, लेकिन ये एक ऐसे उसलूब में इजहार पजीर हुई है कि कारी को अपनी वारदात लगती है। हमें अपने अदब में दो तरह के अफसाना निगार मिलते हैं, एक वो जो अपने किरदार को ख़ुद पर वारिद करते हैं, और दूसरे जो खुद को किरदारों में मुतशक्किल देखते हैं। दूसरे अफसाना निगार वो होते हैं जो अपने किरदारों को गैर समझते हैं और दूसरों की कहानियाँ लिखते हैं। नजीबा आरिफ का शुमार पहली तरह के अफसानों निगारों में किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने किरदारों को अपनी ही ज़ात के आईने में देखती हैं। चुनाचे किरदार मर्दाना हो या निस्फानी, जब उनके वजूद से गुजरते हैं तो वहाँ से बहुत कुछ जज्ब करते हुए तश्कील पाते हैं। इन किरदारों को सिनफी इम्तियाज से बालातर होकर महसूस करना चाहिए, क्योंकि इस ज़ाहिरी फ़र्क के बावजूद उनकी असल एक रहती है। पहली सतह पर ये खुद नजीबा आरिफ हैं, दूसरी सतह पर उनके तराशे हुए किरदार, और तीसरी सतह पर हर कारी ये महसूस करता है जैसे ये कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। उन्होंने इस माबादुत्तबियाती हकीकत को अपने किरदारों के ज़रिए मुनकशिफ किया है कि लाखों सालों से इस ज़मीन पर पैदा होने वाले तमाम इंसान फिल असल उसी एक जौहर कदीम के इम्कानात हैं, जो तकसीम दर तकसीम के अमल के ज़रिए चलते चलते इस वक्त 8 अरब इम्कानात की सूरत में ज़ाहिर हुआ है। उस एक जौहर के इस कदर बेशुमार इम्कानात हैं कि अरबों खरब में भी दूसरी बार ज़हूर नहीं करता। ये महज वादतुल वजूदी नज़रिया नहीं बल्कि साइंसी हकीकत है, हमारे सामने होने के बावजूद हमें नज़र नहीं आती, और हमें किसी नजीबा आरिफ का इंतज़ार करना पड़ता है जो तख्लीकी अमल के ज़रिए हमें दरियाफ्त करके बता सके कि दर्जनों इख्तलाफात के बावजूद हम एक हैं या दर्जनों ममासलतों के बावजूद हम मुख्तलिफ हैं। ये बात ज़्यादा मुबहम होती जा रही है और तकाजा कर रही है कि कम अज़ कम एक मिसाल ज़रूर पेश की जाए। वो लिखती हैं कि ऐसा क्यों होता है, आधी बातें याद रहती हैं और आधी भूल जाती हूँ, जो भूल जाती हूँ वो भी पूरी नहीं भूलती, बल्कि उनके धब्बे या याददाश्त की स्लेट पर मुसलसल मौजूद रहते हैं। कभी इन धब्बों से शक्लें सी बनती हैं, कभी कभी वो शक्लें पहचानी भी जाती हैं, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। बस इंसान सारी उम्र सोचता रहता है कि ये क्या था, कैसे था, क्यों था, कुछ याद नहीं आता सिवाय इसके कि कुछ था ज़रूर। मैं अपने ख्यालों में गुम तेजी से चलती हुई अचानक रास्ता मुझे रोक लेता है, रुक कर अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है। मैं बेध्यानी मगर इस यकीन के आलम में चली जा रही थी कि घर जा रही हूँ, वो ध्यान सा टूट जाता है। मैं चौंक कर इधर उधर देखती हूँ, दोनों तरफ के मंजर नामानूस मालूम होते हैं। अजनबियत फर्श से उठ कर मेरे गले पड़ती मालूम होती है। अगर आपने ये इक्तिबास गौर से सुना और महसूस किया तो आपको मालूम हो गया होगा कि ये आप हैं। फिलअसल ये आप हम सब हैं जिन्हें मौजूदा दुनिया ने ऐसा बना दिया है, जो आंखें रखते हैं और उन्हें नजर नहीं आता, जो कूचा बकूचा दर बदर सरगर्दां हैं और उन्हें ना अपना आप मिलता है और ना अपना घर मिलता है, जो बस चलते चले जा रहे हैं और उन्हें कतन मालूम नहीं वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, जिनका ना दिल अपना है
نہ دماغ اپنا ہے اور نہ وجود اپنا ہے، جن کا اختیار نہ اپنی آنکھوں پر ہے، نہ کانوں پر ہے، نہ ہونٹوں پر ہے اور نہ پیروں پر ہے۔ ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، وہی سنتے ہیں جو ہمیں سنایا جاتا ہے، وہی بولتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بولیں، اور ادھر کو جائیں جدھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں۔ ہم وہ ہیں جن کا نہ کوئی نقطہ نظر ہے، نہ نظریہ حیات ہے، نہ کوئی یقین ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے۔ ہم بس وہ روبوٹس ہیں جن کے پروگرام میں یہ فیڈ کر دیا گیا ہے کہ دولت کماؤ، دوسروں سے آگے بڑھو، دوسروں پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھو، دوسروں کو روند کر آگے بڑھو، دوسروں کو مار کر آگے بڑھو۔ اس مجموعے کا مرکزی کردار خود نجیبہ عارف ہیں یا شاید میں ہوں، ہو سکتا ہے یہ کردار آپ ہوں۔ آپ اگر 60 یا 70 کی دہائی میں پیدا ہوئے ہوں اور آپ نے 20ویں صدی کے کچھ سال شعور کے ساتھ گزارے ہوں، اگر آپ نے پچھلی دنیا کو کچھ نہ کچھ محسوس کیا ہو تو پھر یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسا کردار ہے جس کی دنیا گم ہو گئی ہے، اس نے اس نئی دنیا کو تھوڑا تھوڑا کر کے اور پھر ایک دن یک لخت بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ موجودہ نسل کے برعکس اس دنیا کو زیادہ جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کیسے کیسے، کب کب اور کن کن طریقوں سے ہمیں بے ایمان بنایا گیا ہے، کیسے غیر ضروری چیزوں کو اپنے لیے ناگزیر سمجھنا سکھایا گیا ہے۔ ہم جو بغیر پنکھے اور پھر پورے گھر کے لیے ایک پنکھے میں رہتے ہوئے خوش تھے، اب ہر کمرے میں اے سی، گاڑی میں اے سی، نائی کی دکان میں اے سی، بیکری میں اے سی، شاپنگ مال میں اے سی، بینک میں اے سی، دفتر میں اے سی کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ اب ہمیں چیزیں پسند ہیں اور انسانوں سے نفرت ہے، چیزیں جنہیں وہ دن رات بنا رہے ہیں اور انہیں فروخت کرنے کے لیے نئے نئے اشتہارات بنا رہے ہیں، اور ہمیں یقین دلا چکے ہیں کہ ہم انسان صرف اسی صورت میں ہیں جب ہم ان کی بتائی ہوئی زندگی گزاریں، ان کی دکھائی ہوئی راہ چلیں اور ان کے سکھائے ہوئے کام کریں۔ کیا کہنے؟ بصورت دیگر ہم دہشت گرد ہیں، بے تہذیب ہیں، مختصر یہ کہ انسان نہیں ہیں بلکہ وحشی اور درندے ہیں جن کا علاج ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس ہمارے لیے طرح طرح کے بم ہیں، ٹینک ہیں، میزائل ہیں، جنگی جہاز ہیں، بیماریاں، بھوک اور افلاس ہیں۔ وہ جب چاہیں ہمیں جدید انسان بنا سکتے ہیں اور ناراض ہو کر ہمیں پتھر کے زمانے میں دھکیل سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اسلحہ دے کر اسے ہم پر نافذ کر دیا ہے۔ ہم خود کو نہ سانس لینے دیتے ہیں، نہ بولنے دیتے ہیں، نہ جینے دیتے ہیں۔ ان افسانوں کے مرکزی کردار نجیبہ عارف ہیں جن سے ان کا منظر چھن گیا ہے۔ ان کے باغ، پرندے، پھول کھو گئے ہیں۔ ان کے پانی میں انڈسٹریل ویسٹ شامل کر دیا گیا ہے اور پینے کے لیے انہیں پانی خریدنا پڑتا ہے۔ پہلے انہیں گاڑی دی گئی، سستی اور آسان قسطوں پر، 1 دی گئی، 2 دی گئیں، 3 دی گئیں، گھر کے ہر فرد کے لیے الگ الگ دی گئیں۔ اب ان کا پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر کے انہیں کہہ رہے ہیں کہ مزید پیسے کماؤ، مزید ظلم کرو، مزید غیر انسان ہو جاؤ، زیادہ سے زیادہ ڈیزل اور پیٹرول جلاؤ، اپنی آکسیجن ضائع کرو اور پھر ہم سے خریدو۔ میرے کھیتوں پر ہائی رائز بلڈنگ بنا دی گئی ہیں، میرے باغوں کو کاٹ دیا گیا ہے اور ان پر بحریہ ٹاؤنز اور ڈی ایچ ایز بنا دیے گئے ہیں۔ میری زندگی مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ بار بار میرے پاس پیغامات آ رہے ہیں کہ وقت جو ہے بہت کم ہے اور ابھی 2 کتابیں موجود ہیں، اگر آپ اس کو وائنڈ اپ کر لیں تو۔ بہت شکریہ آپ کی کوآپریشن کا۔ اور اب اخلاق احمد صاحب، آپ کچھ محبت کچھ بے بسی جو انور سن رائے کی کتاب ہے، اس پہ میں وقت بچانے کے لیے تعارف اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہی، آپ کتاب کا مختصر تعارف جیسے ہو سکے آپ پیش کریں، کیونکہ ابھی فاروق یار صاحب کی کتاب بھی موجود ہے۔ اندازہ ہے کہ یہاں پہ اگلا سیشن اب شروع ہونا ہے، وہ پرچیوں پہ پرچیاں آ رہی ہیں ناصرہ کے پاس، بہت پریشر ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ انور سن رائے صاحب کی نثری نظموں کی کتاب ہے، کچھ محبت کچھ بے بسی۔ یہ 50 سال کے دورانیے کی نثری نظمیں ہیں، گویا ایک انسان کی پوری زندگی کا احوال ہے۔ انور سن رائے
ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں. ان کا ناول چیخ شاید مدتوں یاد رکھا جائے گا، جس کو کہا جاتا ہے کہ مارشل لا کے خلاف فکشن کی پہلی FIR چیخ تھا. تو ایک ایسا آدمی جو یوں سوچتا ہے اور اپنے ارد گرد زندگی کو دیکھتا ہے، وہ میں مختصر اس کو رکھنا چاہوں گا، لہٰذا میں وہی بتا دوں جو خود انور سن رائے کہنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس جو بھی ہے یہ سب شاعری کا دیا ہے. میں مر چکا تھا، زندہ ہوں تو شاعری نے زندہ رکھا ہے. میں گم ہو چکا تھا، شاعری نے مجھے تلاش کر لیا. میں لاپتہ ہو چکا تھا، شاعری نے مجھے بازیاب کرایا ہے. ہو سکتا ہے آپ میری ان باتوں کو یاوہ گوئی، ایگزیجریشن، شعری پیرایا یا بڑا چڑھا کے بیان کرنا کہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، 100% حقیقت. پہلے بھی کہتا اور بتاتا رہا ہوں، لیکن ہمیشہ مجھے لگا ہے کسی کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا. شاعری نے میری تلاش، بازیابی اور مجھے ایک بار پھر زندگی میں لانے کے لیے جن لوگوں کو استعمال کیا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور مجھے ان کے حوالے سے کچھ بھی کہنے کی سہولت حاصل ہے، کیونکہ ہر تردید کا امکان معدوم ہو چکا ہے. سب سے پہلے ثروت حسین اور علیم درانی، اور پھر قمر جمیل اور افتخار جالب. یہ جو نظمیں ہیں یہ ہر ایک آدمی کیا سوچتا ہے، زندگی کو کیسے دیکھتا ہے، جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، جن لوگوں میں موو کرتا ہے، دنیا کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ اس پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، وہ سب نظم کیے گئے ہیں. اور اس کی بس چھوٹی سی مثال اگر ناصرہ مجھے اجازت دے دیں. میں تو چاہوں گی نہیں، کہ چلے جاری رہے، لیکن اب ہمارے پاس وقت ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک کم ہے. ہے کہ فروخ یار صاحب کی کتاب جو ہے وہ ہم اس کا تعارف پیش کریں گے. تو بہت شکریہ اخلاق احمد صاحب. اور عشق نامہ شاہ حسین فروخ یار صاحب کی اتنی شاندار، اتنی بڑی کتاب ہے، اتنا اس پہ کام کیا انہوں نے. لیکن میں پھر وہی بات کہ وقت اتنا محدود ہے، تو جامی چانڈیو صاحب آپ 3 سے 4 منٹ میں اس کو اگر آپ تعارف پیش کر سکیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک طرف آپ پرچیوں کے دباؤ میں ہیں، مسلسل آ رہی ہیں، اور دوسری جانب اس قدر ایک گہری اور عمدہ کتاب میرے سامنے ہے. یہ کتاب جو میرے ہاتھوں میں ہے اور جس پر ہمیں بات کرنی ہے، وہ ہمارے دوست اردو زبان کے بڑے مشہور شاعر فروخ یار صاحب کی کتاب ہے، جو شاہ حسین کی شاعری پر، ان کے افکار پر، بلکہ میں کہوں گا کہ ان کے وجود پر ایک پوری ہماگیر کتاب ہے. اور ویسے فروخ یار صاحب بنیادی طور پر شاعر ہیں، لیکن اس کتاب میں ان کا ایک بالکل نیا تعارف بطور ایک ادبی اور فکری نقاد کے بھی سامنے آیا ہے. اب ظاہر ہے کہ چند منٹ ہیں، بہت تھوڑا سا وقت ہے، تو میں چند جزویات میں جائے بغیر چند بہت بنیادی باتیں ہی کر سکتا ہوں. یہ کتاب، جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف شاہ حسین کی شاعری کا تعارف نہیں ہے، یہ شاہ حسین کے وجود کا تعارف ہے، اور ان کے ایک وجود کی ایک طرح سے اثر نو دریافت ہے. اور جب یہ شاہ حسین جو 16ویں صدی کے پنجابی زبان کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، یہ اکبر کا زمانہ تھا، تو اس میں اس کتاب کے اندر جو چند نکات میں بات کرنا چاہوں گا کہ فروخ یار صاحب نے شاہ حسین تک ہماری رسائی کے لیے ایک جو سب سے بڑا آسان تو نہیں کہوں گا، لیکن بڑا بنیادی راستہ متعین کیا ہے، وہ تصوف کے افکار کی ایک نئی تشریح ہے. تو جب تک ہم ظاہر ہے کہ تصوف کے فکری نظام کو نہیں سمجھتے، تب تک ہم تصوف کی روایت کے بڑے شاعروں کی تخیل میں، ان کے موضوعات میں، ان کے تفکر میں، اور ان کے وجود کی جو گہرائیاں ہیں اور وجودی سوالات کی گہرائیاں ہیں، اس میں ہم جھانک نہیں سکتے. تو اس کتاب میں جو ایک بڑا حصہ ہے، جو پہلا باب ہے کتاب کا، وہ تصوف کے بارے میں ہے. اور عام طور پر
ایک روایتی تشریح تصوف کی یہ ہے کہ یہ کوئی باطنی فکر ہے, یہ کوئی داخلی فکر ہے, لیکن اس کتاب میں فاروق یار صاحب نے تصوف کو ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر وہ یقیناً ایک داخلیت کی فکر تو ہے, لیکن اس کو اپنے عہد کے ساتھ, اس کو فلسفے کی روایت کے ساتھ, اس کو مابعد الطبیعیات کے وجودی تشریحات اور سوالات کے ساتھ, اور اس زمانے کے سماجی حالات کے ساتھ, اس زمانے کے مذہبی افکار کی روایت سے جوڑ کر, تو میں سمجھتا ہوں اس کتاب کے اندر جو یہ پہلا باب ہے تصوف کا, اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تصوف کو بڑی ہماگیریت سے دیکھنے کی اور جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے, اور بڑی کامیاب کوشش کی گئی ہے. میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن چونکہ وقت کم ہے ہم آگے بڑھتے ہیں. تصوف کے اس پورے ہماگیر مابعد الطبعی اور جمالیاتی اور فکری اور داخلی جو ایک اس کا مطالعہ ہے, اس کے بعد فاروق یار صاحب نے وہاں سے تصوف کی بہت روایت ہے, لیکن وہاں سے وحدت الوجودی روایت سے اس روایت پر فوکس کیا ہے جس کو آپ ملامتی صوفی کہتے ہیں, چونکہ شاہ حسین کا بنیادی تعارف بھی ایک ملامتی صوفی کا رہا. لیکن جو اس میں کمال ہے وہ یہ ہے کہ ملامتی صوفی عام طور پر جو ایک رواجی تصور ہے کہ شاید ملامتی صوفی یا ملامتی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو وجودی بحران کا شکار ہوتے ہیں, لیکن اس کتاب میں فاروق یار صاحب نے ملامتی ہونے کا جس طرح سے اس کی گہرائیوں میں گئے ہیں کہ ملامتی ہونا یہ وجودی بحران کا اظہار نہیں ہے, ملامتی ہونا یہ وجود کے شعور اور وجود کے شعار کا اظہار ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک انوکھا پہلو ہے جس میں انہوں نے ملامتی فکر کی سماجی روایت کو, اس کی مذہبی اس کے پہلو کو, اس کے انسان کے وجودی پہلو کو, اس کی داخلیت کو, اس کی خارجیت سے نسبت کو بڑی عمدگی سے اس میں بیان کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ پر, لیکن دو باتیں میں آخر میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ شاہ حسین کے بارے میں ایک اور پہلو ہے جو اس کتاب میں بہت کھل کر سامنے آیا ہے کہ شاہ حسین کا رسمی تعارف یہ تھا کہ ایک ملامتی قسم کے صوفی تھے, اور شاہ حسین کی زندگی کے بارے میں یا ان کے کردار کے بارے میں بڑی کہانیاں جوڑی گئیں, جیسے رومی کے بارے میں بہت ایک سپرفیشل تصورات. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر فاروق یار صاحب نے اس سارے جو دھند اور وہ جو ایک گرد پڑی ہوئی تھی صدیوں سے ان کے وجود پر, ان کے افکار پر, ان کی افکار کی وسعت اور گہرائی پر, اس میں فاروق یار صاحب نے شاہ حسین کا جو تعارف پیش کیا ہے وہ کسی ایسے ملامتی صوفی کا پہ نہیں پیش کیا کہ جو ایک وجودی بحران کا شکار ہے. وہ شاہ حسین جو اپنے زمانے کے ایک کائناتی نقطہ نظر اس کا رکھتا ہے, اپنے عہد کو سمجھتا ہے, اپنے عہد کے بحرانات کو سمجھتا ہے, اپنے عہد کے سماجی, مذہبی اور سیاسی اور فکری جو رجحانات ہیں ان پر ان کا ایک اپنی ایک رد عمل ہے یا ان کی طرف ایک ان کی نسبت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس میں شاہ حسین کا جو پہلو ہے, میں مثالیں دے سکتا ہوں. یہ بہت بڑا کام ہے, یہ بہت اچھی کتاب ہے, بہت اس میں محنت کی گئی ہے. اور شاہ حسین میں اگر اس جملے میں ختم کروں کہ یہ شاہ حسین کے توسط سے بنیادی طور پر تصوف, وحدت الوجود, ملامتی روایت کا ایک فکری مطالعہ اور اس کا ایک خارجی مطالعہ, اور آخری بات کہ جس کا کے لیے میں کوئی مناسب آدمی نہیں ہوں, اس کتاب کا ایک بہت غیر معمولی پہلو یہ بھی ہے کہ فاروق یار صاحب نے شاہ حسین کے کلام کی جہاں ہر ایک لائن کو, ہر ایک سطر کو, ہر ایک ان کے شعر کو گہرائی سے دیکھنے کا, جھانکنے کا انداز پیش کیا ہے, وہاں اس کے موسیقی کے پورے نظام کو انہوں نے جس گہرائی سے, جس وسعت سے, یقیناً اس کتاب کے ساتھ انصاف تو نہیں ہے کہ اتنا اچھا تعارف جامی چالیو صاحب پیش کر رہے ہیں. وقت کی کمی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ میرے اگر بس میں ہو تو میں تو اس سیشن کو 1 گھنٹہ اور چلاؤں, کیونکہ اتنی اچھی کتابیں, اتنے اچھی گفتگو کرنے والے, لیکن مجبوری ہے. اگلا سیشن شروع ہونے والا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.